اگر آپ اپنے گھر آپ بھی کر لیں، بے شک وہ وہیں ہو بچہ تو کر سکتے ہیں، 7ویں دن کریں نا، 7واں دن گزر تو نہیں، مطلب نانکے گھر جانور لے دیے یا کہ نہیں اپنے گھر ہی یہاں کر لیں، وہاں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو جی ٹھیک، اللہ قبول فرمائے، بچے کو اللہ تندرستی دے، آمین۔ اچھا جی ایک اور بات پوچھنی ہے۔ جی پوچھیے بہن پوچھیے۔ بچے نے شادی کرائی ہے اپنی مرضی سے، جی تو اب وہ اس کو پسند نہیں کرتا، جی جی 3 سال ہو گئے ہیں، نہ اس کو بلاتا ہے نہ اس سے کوئی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اچھی نہیں لگتی، جی جی میں نے اس کو طلاق دینی ہے، ہاں ہاں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بری بات ہے، بری بات ہی ہے، یہ آپ کی پسند کی ہے اور ایسا کرنا نہیں اچھی چاہیے۔ نہیں لگتی تھی اس وقت کیوں کی تھی؟ اب وہ شوق کہتا شرا ہے پڑ میں گیا، نے بہت اپنی مرضی سے کی تھی، سوچ سمجھ کے کی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ مجھے جب میں اس کو دیکھتا ہوں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ نہیں یہ بری بات ہے، لوگوں کی بچیوں کے ساتھ اس طرح نہیں مذاق کرنا چاہیے، اب اس کو رکھے، اگر کوئی اس میں کوتاہی نظر آتی تو اس کی اصلاح کی کوشش کرے، مگر یہ تو ٹھیک نہیں کہ محبت کی شادی کی اور اب بیچاری کو گھر سے نکالے، بہت ظلم ہوگا یہ۔ نہیں اس کی کوتاہی کوئی بھی نہیں ہے، ہاں نہیں کوتاہی تو پھر اس کو سمجھایا نا کہ اس وقت کیوں تو نے اپنی مرضی کی تھی۔ دونوں میاں بیوی اتنے پریشان ہیں کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم روتے رہتے ہیں، اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل مہربان کر دے۔ میری بہن آپ بھی یہ کرے اور اس بچی سے بھی کہہ دیں کہ دن رات میں کسی وقت نا 45 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل بسم اللہ سے شروع کر کے اور الضالین تک یہ پڑھ کر چینی اور نمک جو گھر میں استعمال ہوتا ہے نا اس پر پھونک مارے، سارے کھائیں پیے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ یہ عمل شروع کریں، 45 بار سورہ فاتحہ کسی وقت پڑھیں، دن اور رات میں کوئی پابندی نہیں، پڑھ کر جو نمک اور چینی ہے نا کچن میں استعمال ہوتا سارے گھر کے لوگ کھاتے ہیں اس پر پھونک مار دیا کریں، اچھا جی خیر ہوگی۔ ساری چینی پہ پھونک مار دیا کریں یا خصوصاً اس کے لیے رکھ لیں؟ نہیں الگ رکھنے کی ضرورت نہیں، سارے کھائیں پی، اچھا جی انشاءاللہ خیر ہوگی، اللہ ہدایت دے۔ کتنے دن؟ نہیں یہ کرتے رہے سب کے لیے اچھا ہے، وہ اس بچے کے علاوہ بھی انشاءاللہ خاندان میں اتفاق محبت اور صلح رہے گی، بہت اچھی بات میں نے بتا دی، سب لوگ اس پر مولانا عمل یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی گھر پہ نئی چینی یا نیا نمک آئے نا تو آپ 45 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، پڑھ لیا 5-10 کلو منگوائی، پھر جب دوبارہ منگوائیں گے پھر ایک دفعہ پڑھ لیں، مہینہ 15 دن 2 مہینے انشاءاللہ گزر جائیں اور روزانہ بھی اگر پڑھتی رہے تو اس میں کوئی دیر تو نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے ٹھیک، ہاں، جی بہت مہربانی، اللہ رحم فرمائے۔ اللہ۔ مولانا بہن نے جو بات کی ہے اسے ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ ہمارے جب لوگوں نے یہاں تک بات طاہر صاحب پہنچا دی، اب فریب کی بات کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آ گئے نا جی؟ جی جی، آ گئے جی۔ ماشاء اللہ آ گئے۔ کل پر ہے جی ذرا جی پوچھیے بھائی، سن رہے ہیں آپ کی بات۔ سنتا ہے نا؟ جی جی تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں، ہاں ہاں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ عمرے کا کی طریقہ کار ہے؟ عمرے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی ٹھیک ہے جی مولانا بتا دیں۔ عمرے میں کچھ زیادہ کام نہیں، حج کی رسم بہت تھوڑا کام ہے کہ آپ جائیں گے تو پہلی بات تو گھر سے چلتے وقت 2 رکعت نماز پڑھے، یہ خیر و برکت کے لیے ہر سفر میں چاہیے کہ جب بھی آدمی گھر سے جائے پڑھ لیا کرے، اور جب آپ جہاز پر سوار ہوں گے تو اس وقت پہلے احرام باندھ لیں، 2 چادریں پہن لیں، سر ننگا کریں، ایک چادر تہ بند کے طور پر باندھیں، ایک کندھوں پر ڈال لیں اور سر ننگا کر کے وہاں بھی موقع ملے تو 2 رکعت نماز جو نا احرام کی نیت سے پڑھ لیں، اور بعد میں پھر جب سلام کہیں اس کا تو زبان سے لبیک اللہم لبیک تلبیہ شروع کر لیں، یہ احرام۔ اس میں پھر آپ سر نہیں ڈھانکیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے، آپ مکہ معظمہ تک یہی پڑھتے جانا، جتنا پڑھا جا سکے نمازوں کے ساتھ آگے پیچھے پڑھنا۔ جب مکہ معظمہ جائیں تو پہلا کام کرنے کا طواف کعبہ، کہ آپ سامان کسی جگہ رکھیں، اور اگر تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں بلکہ رات بھی سو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں کہ جاتے ہی ضرور کرنا، آپ اچھے طریقے سے آرام کر کے نہا کر پھر جائیں، نہا لیں، بے شک صابن خوشبودار نہ استعمال کریں، نہا لیں اور جائیں بیت اللہ شریف میں، مسجد حرام میں کوئی نفر نہیں جا کر پڑھنے، وہاں داخل ہو کر سب سے پہلا کام بیت اللہ شریف کا طواف ہے، 7 چکر حجر اسود سے شروع کرنے ہیں، حجر اسود پر ختم ہوں گے، 7 پھیرے بیت اللہ شریف کے گردنا، یہ طواف ہے۔ وہاں جو ہے نا حجر اسود کے سامنے صرف اللہ اکبر آپ نے کہنا، یا زیادہ سے زیادہ بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے علاوہ لمبا چوڑا جو پڑھنے کے لیے لکھتے ہیں نا نیتیں وغیرہ وہ کوئی نہیں کرنی، اللہ اکبر کہیں جیسے نماز کے لیے کہتے ہیں یا بسم اللہ اللہ اکبر، بس اس کے سامنے یہ کہہ کر شروع کر دیں۔ طواف کے دوران میں کوئی
ایسا ذکر نہیں جو آپ کے لیے ضرور یاد کرنا ضروری ہو. ایک دعا جو عام یاد ہے جو آپ سے ثابت بھی ہے کہ جب 3 دیواریں ختم ہو جائیں اور ایک دیوار رہ جائے گا رکن ایمانی سے لے کر حجر اسود کی جو ہے تو یہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ یاد ہو تو یہ پڑھیں. باقی سارے چکر میں اگر وہ سبحان اللہ الحمدللہ درود شریف لا اللہ جو جی چاہے پڑھے خاموشی سے بھی اگر گھومتا رہے نا ادب سے طواف درست ہے. 7 چکر پورے کرنے کے بعد پھر وہ مقام ابراہیم کے پیچھے جائے گا. مقام ابراہیم سے دور پیچھے بھی کھڑا ہونا پڑے تو کوئی بات نہیں مگر کھڑے اس طرح ہونا کہ سیدھ میں ہو جائے وہ حضرت مقام ابراہیم بھی سامنے آ جائے بیت اللہ شریف بھی سامنے آئے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنی. یہ 7 چکر اور 2 رکعتیں جب پڑھ لی یہ ہو گیا طواف. اب آپ جائیں گے صحیح صفا مروہ کی کے لیے. اس کے لیے بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ پھر حجر اسود پر آنا ہے. حجر اسود کے سامنے آ کر رخ کر کے اگر بوسہ دیا جا سکے یا وہ ہاتھ لگایا جا سکے ٹھیک ہے ورنہ سامنے منہ کر کے اللہ اکبر یہ کہہ کے پھر آپ صفا کی طرف جائیں. صفا پر کھڑے ہو جائیں دعائیں کریں. وہ جو دعائیں ثابت ہیں وہ تو یہ کہ 3 بار آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور کہیں دوڑنا ضروری ہے. دوڑنا ضروری ہے نہیں دوڑنا ضروری نہیں مگر جو دوڑ سکتے ہیں ان کے لیے جو سبز ہے نا ستون ان کے درمیان ذرا تیز چلنا چاہیے. عورتیں نہیں مردوں کو تیز چلنا چاہیے بھاگنا نہیں. تو یہ 7 چکر لگانے اس کے بعد حجامت بنوا لینی. احرام طواف صحیح اور بعد میں حجامت یہ 4 چیزیں ہیں جس سے عمرہ بنتا. اچھا ایک اور بات ہے شیخ صاحب پوچھ رہے ہیں باقی زیادہ تو ہے کہ جانے سے پہلے آپ مسجد میں آئیں کل اور وہاں بیٹھیں گے آپ سے ملاقات بھی ہوگی اور جو چیزیں پوچھنی ہوں گی پوچھیں. یہاں وقت ہوتا نا تھوڑا بہت لوگ بے چین ہوتے ہیں پوچھنے کے لیے. جی پوچھیں. اچھا میں ایک بات اور پوچھنے لگا ہوں جی مہربانی طرف بتا دینا. جی جی کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی ادھر سے جائے عمرہ کرنے کے لیے تو وہ اپنا عمرہ کرنے کے بعد کسی اور کا عمرہ کر لے؟ یہ اس صورت میں کر سکتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ جائے یا جدہ جائے کسی جگہ جائے شہر سے باہر شہر سے باہر نکل جائے پھر وہاں سے آ جائے. یہ جو ہے نا کہ مکہ معظمہ سے ہی باہر جاتے ہیں تھوڑی دیر دور تنعیم تک اور پھر عمرے کرتے ہیں یہ میرے بھائی ثابت نہیں ہے یہ من گھڑت ہے. سچ مچ عمرہ وہ یہ جو آپ شہر سے باہر سے آئے مدینہ سے آئیں جدہ سے جائیں یا جہاں سے جا رہے ہیں تو یہاں سے جاتے ہوئے تو اپنا کریں نا بعد میں مدینہ منورہ سے آئیں تو کسی اور کا کریں. جی ہیلو جی بھائی ہیلو جی بھائی جی جی آواز صاف نہیں آنے لگی تھی. اچھا چل جو عمرہ کرنے کے لیے مولانا کہہ رہے ہیں نا کہ باقی بات مسجد میں آ کے پوچھ لیں کوئی 50-100 بندہ یہاں بھی بیٹھا اور بے شمار بندے ٹیلیفون ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہیں کار میں جانے بالکل کار میں آپ انشاءاللہ صبح آئیں تو ملاقات ہوگی مسائل بھی پوچھنے. اب آپ کی باری ختم کچھ اور لوگ بھی پوچھنا چاہتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی اللہ خیر کرے مبارک کرے عمرہ. آپ بتا رہے تھے ہاں نظر و نیاز تو اب دیکھیں نا جن لوگوں نے اس میں آزمی یہ بنا لیا یہ بدنی کی بات نہیں کہ ہم گمان کریں نہیں اعلانیہ انہوں نے یہ چیزیں پھیلا دی کہ لوگوں کو بتایا کہ سب سے بڑا ذکر جو ہے نا اللہ کو بھی چھوڑو درود کو یہ پڑھا کرو امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. اس کو اس میں عزم کر دی سب سے بڑا ذکر ہے شیخ عبد القادر دنیا میں اور آخرت میں ہمیں خوشیاں دے سارا کرے. کسی نے یہ کہا احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو حاصل ہے سب کون مکون یا غوث. اللہ نے اختیارات اپنے رسول اللہ کو دے دیے رسول اللہ سے آپ کو مل گئے. اب کون مکون کر نہ کر سارا جہان آپ کے اختیار میں. یہ کتابیں لکھی علانیہ سب غوث اعظم اب کرتے ہیں رزق دیتے ہیں زندہ کر. کتابیں لکھنے والے جو اتنا مطلب مبارک سلسلہ ہے درمیان میں صحابہ کرام کا اس کو بالکل ہی چھوڑ جاتے ہیں. بالکل چھوڑ جاتے وہ کہتے ہیں بس وہ مسائل والے تھے ولایت اور قطبیت جو ہے نہیں حاصل. بہت گمراہ ہو چکے ہیں ہم کیا کریں. ہم تو خود چاہتے تھے کہ اس حد تک نہ جائیں مگر جا چلے گا کہ سارا زمین و آسمان کا نظام ہی ان کے قبضہ میں سورج بھی ان کے حکم سے طلوع ہوتا ہے. بہت غرق ہو بڑے بڑے عالموں نے یہ کتابیں لکھی. جزاکم اللہ خیر. اب ہمیں تو